بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیارے بچوں، کیا حال چال آپ سب کا؟ میں الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو آج الحمد للہ ہم نے اپنے قرآن کو سٹارٹ کرنا ہے۔ آپ سب ایکسائٹیڈ ہوں گے، اپنی اپنی کاپی اور پینسل نکال لیں، اور آپ نے بلو اور بلیک مارکر لیا ہے نا، پوائنٹر، تو اسی سے آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ پورا لیکچر سنیں، اس کے بعد پھر آپ یہ سب چیزیں نوٹ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا وائٹ بورڈ ہے، آپ کا کام ہے۔ ہم سٹارٹ کریں پھر بچوں؟ چلیں جی۔ آج سب سے پہلے ہم نے تعوذ، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اور پھر ہم نے اس کے مطلب پہ غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ تو بچوں یہ اصل میں ایک دعا بھی ہے، رائٹ؟ ہم پڑھتے ہیں اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، یعنی لڑکا ہوگا تو مانگتا، لڑکی ہوگی تو مانگتی ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ عربک میں لکھا ہے اعوذ، تو اس میں دونوں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لڑکا بھی اور لڑکی۔ میں پناہ مانگتی ہوں۔ پناہ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ حفاظت کی جو جگہ ہوتی ہے، جیسے ہم کسی جگہ پر اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں، کسی جیسے بہت زیادہ طوفان آنے والا ہے یا ارتھ کوئک آنے والا ہے، تو ہم اپنے آپ کو کسی حفاظت والی جگہ پہ، محفوظ جگہ پر چلے جاتے ہیں، جیسے شیلٹر جسے ہم کہتے ہیں۔ تو پناہ مانگنا ہوتا ہے کہ ہم وہ جگہ مانگ رہے ہیں، وہ ریفیوج مانگ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ کس سے؟ باللہ، اللہ کی۔ ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں یا رب العالمین ہمیں کوئی سیف جگہ دے دیں، ہم اپنے پاس۔ من سے کیا مراد ہے بچوں؟ سے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے۔ الشیطان، شیطان، الرجیم، مردود۔ سب سے پہلے آپ اس کو کہتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے لفظی ترجمہ، کہ ہم ہر لفظ کا علیحدہ علیحدہ مطلب لکھیں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ اس کے بعد ہم کیا، اس کے بعد نیچے جو لکھا ہے اسے کہتے ہیں رننگ ٹرانسلیشن، یعنی با محاورہ ترجمہ۔ ابھی آپ کو تھوڑے سے لفظ مشکل لگیں گے، لیکن انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیا کہہ رہی ہوں۔ یہ جو ایک ایک ورڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ، اور جو آپ نیچے پڑھیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے رننگ ٹرانسلیشن، ٹھیک ہے؟ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں شیطان مردود سے، ٹھیک ہے؟ انگلش میں بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اگر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں تو اوکے، ورنہ یہاں تک بھی ٹھیک ہے۔ آئی سیک ریفیوج، ریفیوج کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکشن، ان اللہ فرام دا ایکرسڈ شیطان، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں یا مانگتا ہوں شیطان مردود سے، ٹھیک ہے بچوں؟ ہم نے یہ پڑھا کہ ہم اس میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک محفوظ جگہ دے دیں، آپ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیں۔ کس سے؟ ہم کس سے بچنا چاہ رہے ہیں؟ شیطان مردود سے۔ اللہ اکبر۔ اب بچوں دیکھیں، شیطان کون ہے؟ آپ کو پتہ؟ شیطان اور مردود کسے کہتے ہیں؟ مردود کہتے ہیں جس کو باہر نکالا گیا ہو، ٹھیک ہے؟ جو شیطان ہے، جو ایول ہے، اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تھا۔ آپ کو بتاؤں کیوں نکالا تھا؟ یہ اصل میں ایک جن تھا، ٹھیک ہے؟ اور پہلے اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دن کہا فرشتوں سے بھی اور اس جن سے بھی کہ سب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کون ہے؟ فرسٹ ہیومن بینگ، پہلا انسان، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آرڈر کیا کہ سب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تو شیطان نے کہا نو، کہ میں تو سجدہ نہیں کروں گا، کیونکہ اس کو بڑا فخر تھا، وہ بہت پراؤڈ کرتا تھا کہ میں تو فائر سے بنا ہوں، میں تو آگ سے بنا ہوں، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام تو مٹی سے بنے ہیں۔ آگ تو چیزوں کو جلا دیتی ہے، تو میں بہت پاورفل ہوں، اور یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، تو میں تو نہیں اس کو سجدہ کروں گا۔ اس نے انکار کر دیا، اللہ کے حکم سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ویسے بچوں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آگ ہے نا، اگر ہم آگ کے اوپر مٹی ڈال دیں نا تو وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ تو شیطان نے انکار کیا، اللہ کا حکم نہ مانا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو رجیم کر دیا، اس کو نکال دیا جنت الفردوس سے۔ اس وقت اس نے کہا، اس نے قسم کھائی کہ اچھا مجھے جنت سے نکالا ہے، تو اب میں ایسا کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں
کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو اور جو ان کی اولاد ہے، جتنے بھی ان کے بچے ہوں گے، ان کو میں اللہ کے راستے سے ہٹا دوں گا۔ یہ جو سیدھا راستہ جاتا ہے جنت کو، میں اس راستے سے ان کو ہٹا دوں گا تاکہ وہ جنت میں نہ جائیں۔ ہم سب، ہمارے حضرت آدم علیہ السلام کہاں سے آئے تھے؟ ہمارے باپ تھے وہ فرسٹ، تو وہ آئے تھے جنت سے، اور ہم سب نے بھی اس دنیا میں آ کے نیکیاں کما کر واپس جنت میں جانا ہے۔ تو شیطان کہتا ہے نو، میں تو نہیں اب ان کو جانے دوں گا۔ تو اس نے تب قسم کھائی تھی کہ میں ان کو جنت میں نہیں جانے دوں گا، ان کو میں سیدھے راستے سے بھٹکا کے رہوں گا، وہ عبادت ہی نہ کر سکیں۔ اللہ اکبر۔ تو بچوں، ہم جب اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس شیطان سے بچا لیں، ٹھیک ہے، تو اللہ ہمیں بچا لیتا ہے۔ ہم خود شیطان کا مقابلہ ایسے تو نہیں کر سکتے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچاتے ہیں۔ تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، پھر اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اب ہم قرآن سے پہلے ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ بچوں، جب بھی قرآن پڑھیں تو اکثر بچے کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر دیتے ہیں، تعوذ نہیں پڑھتے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں نا تو اللہ سے پناہ مانگیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے پاس اللہ سے دعا مانگے کہ رب العالمین آپ ہمیں حفاظت میں رکھیں۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا۔ تو جب بھی قرآن پڑھنا ہے تو ہم نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اچھا دیکھو بچے، جب ہم یہ دعا نہیں پڑھتے نا تو پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمیں قرآن نہیں پڑھنے دیتا، ہم سے قرآن یاد نہیں ہوتا، ہمارا قرآن میں دل نہیں لگتا، اور وہ ہمارے دماغ میں نا ایسے خیال ڈالتا ہے، چلو چھوڑو اے قرآن کو، کیا کرنا ہے اس قرآن کلاس کو چھوڑو، چلو آؤ کھیلتے ہیں، چلو آؤ ٹی وی دیکھتے ہیں، آؤ موویز دیکھتے ہیں۔ تو شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ ہم قرآن پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کو پتہ ہے کہ اگر تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہیں، یعنی ہم سب جو بچے ہیں ان کے، اگر ہم نے قرآن پڑھ لیا تو پھر تو ہمیں سیدھے رستے پہ چلنا آ جائے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنے، یہ تو سارے ان کو نیکی کے کام آ جائیں گے، ان کے پاس تو گڈ پوائنٹس چلے جائیں گے اور پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ہمیں بہکانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جو بچے قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے ہیں، پھر وہ شیطان ان کو نہیں تنگ کر سکتا۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے جب ہم کوئی امپورٹنٹ کام کر رہے ہوں تو جو شرارتی بچے ہیں وہ کام کو خراب کرنا چاہتے ہیں، رائٹ؟ کچھ بچے شرارتی ہوتے ہیں نا، تو ہم ان کو ایک روم میں بند کر دیتے ہیں، ان کو بزی کر دیتے ہیں کسی کام میں، تاکہ آ کے وہ ہمارا کام خراب نہ کریں۔ جس طرح آپ کی ٹیچر منیبہ نے اپنے بیٹے کو بزی کیا ہوا ہے، اگر وہ یہاں آ جائے تو وہ سارے مارکر سے یہ بورڈ کے اوپر سرکل بنانا شروع کر دے اور مجھے کام نہ کرنا دے، ٹھیک ہے بچے؟ تو جی ہم نے یہ جو کام کرنا ہے قرآن کا، یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم شیطان کو بند کر دیں، شیطان ہمارے پاس سے چلا جائے۔ اب جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو تو ہم ٹافی دے کے کوئی چیز دے کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں، پر اس کو کیسے سائڈ پہ کریں؟ تو ہم نے ایک تو اللہ سے دعا مانگ لی کہ اللہ ہماری حفاظت کرے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات بچوں، ہمیں کیا کرنا ہے شیطان سے بچنے کے لیے؟ ہمیں نیک کام کرنے ہیں، وہ کام نہیں کرنے جس سے شیطان خوش ہو۔ جو وہ کام کرتے ہیں نا جس سے شیطان خوش ہو، پھر شیطان ان کے پاس ہی رہتا ہے، پھر ان کو نیک کام نہیں کرنے دیتا۔ جیسے کچھ لوگ میوزک سنتے ہیں تو پھر شیطان ان کے بالکل قریب ہوتا ہے، بالکل ان کی فیس کے پاس ہوتا ہے۔ جو گندے کام کرتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، پھر شیطان ان کے پاس رہتا ہے، پھر وہ ہر وقت ان کے کانوں میں کوئی نہ کوئی باتیں ڈالتے رہتے ہیں، ان کے دل میں باتیں ڈالتے رہتے ہیں کہ یہ گندے کام کرو، یہ برے کام کرو، نماز نہ پڑھو، قرآن نہ پڑھو۔ تو یہ شیطان کا پلان ہے۔ تو ہمیں شیطان سے بچنے کے لیے نیک کام کرنے ہیں، وہ کام نہیں کرنے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ یہ موویز، ڈراماز، ایسی چیزیں یہ نہیں ہم نے کرنی، ہم نے اچھے کام کرنے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں انشاءاللہ۔ اور پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب بھی کوئی گندا کام ہو جائے، برا کام ہو جائے، ہمیں استغفر اللہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، اور اگر کوئی برا کام نہیں ہوا پھر بھی ہم استغفر اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں نیکیاں ملتی ہیں انشاءاللہ۔ تو میرے بچوں، آج ہم نے کیا سیکھا ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے ہمیں تعوذ پڑھنا ہے تاکہ ہم اللہ کی حفاظت میں آ جائیں، اور ہم نے نیکی کے کام کرنے ہیں اور برائی سے اپنے آپ کو روکنا ہے تاکہ ہم شیطان سے بچ سکیں، ہم اسٹرانگ ہو جائیں۔
جب ہم برے کام کرتے ہیں تو ہم ویک ہو جاتے ہیں، یعنی ہمارا ایمان ویک ہو جاتا ہے، ہمارا دل ہی نہیں کرتا اچھے کام کرنے کا۔ تو جب ہم نیکی کے کام کرتے ہیں تو پھر ہم اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، پھر ہم شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، پھر شیطان ہم پہ بہت زیادہ فورس کے ساتھ اٹیک نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے بچوں، اسی طرح سے اگر آپ قرآن کے علاوہ بھی کوئی کام امپورٹنٹ کر رہے ہوں تو اس سے پہلے بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کہاں پڑھ سکتے ہیں کہ جب کبھی آپ کو غصہ آ رہا ہو، ٹھیک ہے، تو ہم غصے میں کتنے برے ورڈز بول دیتے ہیں، تو جب غصہ آئے تو شیطان تو غصہ دلواتا ہے نا، تو تب بھی آپ نے یہی دعا پڑھ لینی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہاں سے ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے اور شیطان سے دور رکھے، تاکہ ہم نیکی کے بہت سے کام کر سکیں انشاءاللہ۔ اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے اور آپ نے اس کو یاد کر کے اپنی ماما کو بھی سنانا ہے انشاءاللہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھنا بچوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔